بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تؤتوا السفہاء أموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما۔ ضروریات خمسہ میں سے ایک مال بھی ہے جو انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی اہمیت اس طرح بیان کی ہے کہ ضروریات جو ہیں ان کا مقصد دل اور دین کی اصلاح ہے۔ دل اور دین کی اصلاح یہ بنیاد ہے، یعنی یہ بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل کی اصلاح یہ ایک بنیادی ضرورت اور مقصد ہے۔ اگر کسی آدمی کا دل صحیح ہوتا ہے تو پھر اس کے باقی اعضاء بھی صحیح کام کرتے ہیں۔ اگر دل خراب ہے تو پھر باقی اس کے جوارے بھی صحیح کام نہیں کریں گے۔ اس لیے دل کی اصلاح ضروری ہے۔ دل اصل اللہ رب العزت کے ذکر اور اس کی یاد کا مرکز ہے، باقی اس کا اظہار دیگر اعمال سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کے دل کے ذکر کو، دل کی یاد کو نمایاں کرتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے دل کی اصلاح اور دین کی اصلاح یہ بنیاد ہے۔ اسی وجہ سے شراب اور جوے کو روک دیا، کیونکہ ان کی وجہ سے اعمال کے اندر بھی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ یہ چیزیں جیسا کہ قرآن نے بیان کیا اللہ کے ذکر سے، نماز سے روکتی ہیں، اور اس سے آدمی کے اخلاق بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا مقصود یہ ہے کہ لوگ آپس میں مل کر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں، آپس میں بھائی بھائی بن جائیں، جبکہ جوا اور شراب یہ آپس میں عداوت اور بغض پیدا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا حق بھی متاثر ہوتا ہے اور لوگوں کا حق بھی متاثر ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ دل کی خرابی کی صورت میں نکلتا ہے، دل خراب ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال دل کی اصلاح، دین کی اصلاح یہ اصل ضروریات کا مقصد ہے۔ تو ان کی تکمیل انسان کا جسم اور وجود کرتا ہے۔ انسان کے جسم اور وجود کے لیے اسے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کھانا پینا یعنی خور و نوش کی اشیاء یہ انسان کے اپنے عمل، اپنے کام اور مال سے حاصل ہوتی ہے، اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ گویا کہ مال انسان کے جسم کی تکمیل کرتا ہے، اور جسم اس کے دین اور دل کی اصلاح اور اس کی تکمیل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے اس کی اہمیت کو سورہ نساء میں اس طرح بیان کیا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ سفہاء کو تم اپنے مال نہ دو،
وہ مال جن کو اللہ نے تمہارے لیے تمہاری زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، ان کے بغیر تمہاری معاش قائم نہیں ہو سکتی، زندگی قائم نہیں ہو سکے گی۔ تو زندگی کے قیام کے لیے اس کو ایک بنیادی ذریعہ قرار دیا ہے۔ مال کی اہمیت ابن تیمیہ نے واضح کی ہے، اور قرآن مجید کی اس آیت سے جو ہے وہ اس کی تائید ہو رہی ہے۔ مال کسے کہتے ہیں؟ مال سے مراد صرف نقدی یا کیش نہیں ہے، مال سے مراد ہر وہ چیز ہے جو انسان کی ملکیت میں آتی ہے، جس سے کوئی شخص یا کوئی جماعت یا کوئی قوم صاحب مال بنتی ہے، دولت مند ہوتی ہے۔ خواہ وہ کسی کا گھر ہو، گھر کا ساز و سامان ہو، یا اس کی دکان، اس کا سامان تجارت ہو، یا اس کی زمین یا پلاٹ ہو، یا کوئی گاڑی، یا اس کے علاوہ کوئی اس کے پاس نقد سرمایہ ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں مال میں آتی، کیونکہ اس سے کوئی شخص صاحب مال بنتا ہے، دولت مند ہوتا ہے، اور یہ چیزیں اس کی ملکیت میں آتی ہیں۔ یعنی جو چیز کسی کی ملکیت میں آتی ہے، جس کی بنیاد پر دولت مندی واقع ہوتی ہے یا کوئی شخص صاحب دولت مالدار بنتا ہے، اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو جس قدر ان چیزوں کی اہمیت ہے، اسی قدر اللہ رب العزت نے اس کے تحفظ کا بھی اہتمام کیا ہے۔ اس کا ایک پہلو جلب منفعت کا ہے، یعنی ایسے احکام دے دیے، کچھ ایسے معاملات مشروع کر دیے جو مال کی حفاظت کرتے ہیں، ان سے مال کی حفاظت واقع ہوتی ہے، مال وجود میں آتا ہے اور بڑھتا اور ترقی کرتا ہے۔ اللہ نے ایسے اسباب مشروع قرار دے دیے، اور اس کے لیے ایک یا دو سبب نہیں بلکہ بہت سے مختلف اسباب کو مشروع قرار دے دیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ تو انسان کا اپنا عمل ہے، اپنا کام ہے، اس کی اپنی محنت ہے، اس سے مال وجود میں آتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ایسے ہی مال کے حصول کے لیے، مال کے وجود کے لیے جو اسباب مشروع قرار دیے ہیں، ان میں سے ایک سبب وراثت بھی ہے۔ وراثت کے ذریعے سے کوئی شخص یا زیادہ اشخاص مال کے بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی ہدیہ دے دیتا ہے، کوئی تحفہ دیتا ہے، تو یہ بھی مال کے حصول کا، مال کے وجود کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ اس سے کوئی شخص اس مال کا مالک بن جاتا ہے۔ تو یہ یعنی مختلف اسباب ہیں جو اللہ رب العزت نے مشروع قرار دیے ہیں، جو مال کے وجود، اس کے حصول کا یہ ذریعہ ہوتے ہیں، یا اس کی بڑھوتری کے لیے یہ وسیلہ بنتے ہیں۔ اللہ نے جیسے مختلف اسباب و ذرائع پیدا کیے ہیں مال کے وجود، اس کی ملکیت کے لیے، اس کے بڑھنے، نشو و نما و ترقی کے لیے، ویسے ہی اس مال کے حصول کے لیے باقاعدہ ترغیب دی ہے۔ ترغیب سے ہی مال وجود میں آئے گا اور مال میں اضافہ ہوگا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کی ترغیب دی گئی ہے، جیسا کہ سورہ جمعہ کی آیت فانتشروا فی الارض فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، نماز جب پوری ہو جائے تو پھر تم زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ ترغیب دی جا رہی ہے۔ اور ایک اور جگہ پر ایک دوسرے انداز سے سورہ مزمل میں اللہ نے یہ بیان فرمایا
وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، کہ لوگ زمین میں سفر کرتے ہیں تاکہ اللہ کے فضل کو تلاش کریں۔ اس جگہ سفر کا ذکر کیا ہے۔ شارع نے تجارت کے لیے، مال کے حصول کے لیے، کاروبار کے لیے سفر کو مباح قرار دیا ہے۔ یہ ترغیبات ہیں۔ اس کے علاوہ احادیث کے اندر بھی رزق حلال کو کمانے کے لیے ترغیبات موجود ہیں، جیسے کہ امام بخاری نے باقاعدہ اس پر باب باندھا ہے کہ یعنی کسب الرجل والعمل بیدہ، آدمی کا کمائی کرنا اور خاص کر اپنے ہاتھ سے کمائی کرنا، اور اس کے تحت انہوں نے کئی احادیث ذکر کی ہیں، جن میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ آپ کا ارشاد ہے کہ ما اکل احد طعاما خیر من عمل یدہ، کسی نے کبھی کوئی کھانا اس سے بہتر نہیں کھایا جو وہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام ان داؤد نبی اللہ داؤد یاکل من کسب یدہ، حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ ایسے دیگر حدیث بھی ہے کہ سب سے بہترین کسب وہ ہے جس میں انسان اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے۔ اور اس طرح دیگر احادیث میں ترغیب ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی رسی اور کلہاڑی لیتا ہے اور جنگل کا رخ کرتا ہے، اور وہاں جا کے لکڑیاں اکٹھی کر کے اپنی کمر پہ لاد کے بازار میں آ کے بیچ کے کھاتا ہے، تو اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے، کسی کا دل چاہے تو اس کو دے دے اور کسی کا دل چاہے تو نہ دے۔ اس میں محنت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، کمانے کی ترغیب دی گئی ہے کہ کسی بھی طریقے سے انسان محنت کرے، یعنی کسی کام کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، چھوٹے سا چھوٹا کام بھی کیا جا سکتا ہے، اگر موقع ملے تو بڑا بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے کام کاج کے مختلف طریقے بیان کیے ہیں۔ امام بخاری نے بڑی تفصیل کے ساتھ کتاب البیوع میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ کبھی تجارت کا ذکر کرتے ہیں، کبھی زراعت کا بیان آ جاتا ہے، کبھی صنعت و حرفت کا بیان ہے، ہاتھوں کی کمائی کا ذکر ہے، اور ہاتھوں کی کمائی میں کبھی لوہار کا ذکر کرتے ہیں، کبھی ترخان کا، کبھی جلاہے کا ذکر ہوتا ہے، کبھی سونار کا ذکر آ جاتا ہے، یعنی مختلف یہ پیشے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آدمی کو اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھانا چاہیے، اسی سے مال وجود میں آئے گا، اس سے وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکے گا، اس کی زندگی اس کے ساتھ ہی قائم رہ سکتی ہے، اس کا وجود اس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ جب انسان کا وجود زندگی قائم نہیں رہ سکتی تو پھر اس کا دین یہ بھی قائم نہیں رہ سکے گا۔ اس لیے مختلف پیشوں کا بھی نے ذکر کیا۔ تو بہرحال حدیث کے اندر مختلف انداز سے اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی ترغیبات ہیں۔ بہرحال یہ ایک انداز ہے ہاتھ سے کمائی کرنے کا، کہ ہاتھ سے کمائی کر کے کھانا یہ سب سے بہترین ایک ذریعہ ہے، بہترین یہ وہ پیشہ ہے، کاروبار ہے جس میں انسان خود محنت کر کے کماتا ہے۔ اس لیے امام ابن تیمیہ نے ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کماتے نہیں یا محنت نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کمانے کی ضرورت نہیں ہے، کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی فارغ بیٹھے رہتے ہیں جیسے صوفیہ کرتے ہیں یا راہب کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنی ضروریات بھی پوری نہیں کرتے تھے۔ مثلا کھانے پینے میں انہوں نے احتیاط نہیں کی، لباس میں، یعنی انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں یہ بھی پوری نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ یہ انسان کی ایک ضرورت ہے، ان کے بغیر انسان کا یعنی جسم اور اس کی زندگی قائم نہیں رہ سکتی۔ تو صوفیہ جو یہ کام کرتے تھے وہ اپنے یعنی جسم کو نقصان پہنچاتے تھے،
اس کی وجہ سے پھر جسم صحیح طرح دین کا کام بھی نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ کیونکہ مال کما کے کھانا، کاروبار کرنا، اس کی ترغیبات قرآن حدیث میں موجود ہیں، اس لیے ابن تیمیہ نے ایسے لوگوں کا رد کیا ہے جو یہ کام نہیں کرتے۔ اور کیونکہ انسان کا جسم مال سے قائم ہے، مال کے ذریعے سے ہی انسان اپنے کھانے پینے کا، لباس کا انتظام کرتا ہے۔ تو جو لوگ کماتے نہیں، یا تو وہ ہوگا کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے، یا پھر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، ان سے مانگیں گے۔ اس لیے یعنی مال کے تحفظ کے لیے، مال کمانے کی جو ہے وہ ترغیب دی گئی ہے۔ بہرحال یہ مال کی حفاظت کے لیے ایک ذریعہ ہے، یعنی اس کی مال کمانے کی، اس کو وجود میں لانے کی، اس کو حاصل کرنے کی، اس کو بڑھانے کی یہ ترغیبات ہیں۔ باقی جو ہے وہ ایک مال کو بڑھانے کا انداز جو ہے وہ صدقہ بھی ہے، صدقہ خیرات کرنا، یہ بھی ایک ذریعہ قرار دیا گیا ہے شریعت کے اندر، کہ اس سے بھی مال بڑھتا ہے۔ صدقے سے مال کیسے بڑھتا ہے؟ جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے کہ ما ناقص مال من صدقۃ، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ صدقہ کرنے والے کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس کو اور مال عطا کر دے، اس کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب وہ صدقہ کرے گا تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کریں گے تو اس کے مال میں اضافہ ہوگا۔ اور ایسی چیزیں جو مال کو نقصان دیتی ہیں، صدقے سے آدمی ان سے محفوظ ہو جائے گا، صدقے کی شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ کیونکہ صدقہ نہ نکالا جائے تو اس سے مال میں شر پیدا ہو جاتا ہے، مال کا نقصان ہوتا ہے، برکت نہیں رہتی۔ تو جب صدقہ کرے گا تو مال میں ہونے والے نقصانات وہ بھی دور ہو جائیں گے، جن کے نتیجے میں مال کے اندر برکت ہوگی، اضافہ ہوگا۔ تو یہ بھی مال کے تحفظ کا ایک ذریعہ ہے صدقہ خیرات۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس میں یہ بات بھی ایڈ کر دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یعنی صدقہ جب آدمی کرتا ہے نا تو اس سے اس کا اپنا مال بڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ جو مال کو لیتے ہیں ان کی بھی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور اس مال کے ذریعے سے یعنی ان کی زندگی کا قیام ہوتا ہے، ان کا جسم جو ہے وہ صحیح رہتا ہے، یعنی نارمل حالت میں رہتا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر اپنے دین کے کام سر انجام دے سکتا ہے۔ تو انہوں نے اس میں بات یہ بھی ذکر کی کہ صدقہ کرنے کا حکم ہے، اس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اگرچہ جن کو دیا جاتا ہے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ صدقہ نہ لے تو اس میں بھی مال کا تحفظ ہے، کیونکہ لوگوں کے ہاتھوں میں مال کو چھوڑ دینا یہ بھی مال کا تحفظ ہے۔ اگر کوئی شخص مال کو اس لیے نہیں لیتا کہ میں مال لوں گا تو میری عزت مجروح ہوگی، لوگوں کے سامنے میں حقیر بن جاؤں گا، چھوٹا بن کے رہوں گا، جو مال دینے والے ہیں یہ مجھے استعمال کریں گے، مجھ پر غالب رہیں گے، جبکہ اس کو اصل اللہ اس کے رسول کے احکام کو غالب رکھنا چاہیے۔ اس لیے ایسا مال اسے نہیں وصول کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں دینے والا اس پر اس طرح غالب ہو جائے کہ اللہ اس کے رسول کی صحیح وہ اطاعت نہ کر سکے۔ اور اس میں یہ بھی فائدہ ہوگا کہ اگر مال لوگوں سے نہیں لیتا تو جن کے پاس مال ہے ان کے پاس باقی رہے گا، مال ان کا محفوظ رہے گا اور وہ ضائع نہیں ہوگا، وہ اپنی اس سے ضرورتیں پوری کر سکیں گے، جن کی وجہ سے ان کا جسم صحیح رہے گا، جسم کی اصلاح ہوگی، اس کے نتیجے میں ان کے دل اور ان کے دین کی اصلاح ہوگی۔ کیونکہ اگر کوئی شخص مال اس طریقے سے لیتا ہے نا کہ وہ حقدار نہیں ہے، لوگوں سے ویسے ہی مال لیتا ہے، تو حقیقت میں مال وہ ضائع کر رہا ہے۔ کہ جیسا کہ آج کل لوگ
لوگوں سے مال وصول کرتے ہیں، نذرانے وصول کرتے ہیں، ضرورت مند نہیں ہوتے، بلکہ ان لوگوں کو غریب لوگ جا کے مال دیتے ہیں۔ تو غریب لوگوں سے بھی مال وصول کرتے رہنا جبکہ ان کو ضرورت نہیں ہے، ان کا کوئی استحقاق نہیں ہے، تو یہ ان پر ظلم و زیادتی ہے، اس سے ان کا یہ مال کا ضیاع ہوگا۔ اس لیے مال کی حفاظت کے لیے خود لینے والے کو جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر اس کو ضرورت نہیں یا اس کا استحقاق نہیں بنتا، ہاں لوگ جو ہیں اس کو عقیدت میں دے رہے ہیں یا کسی غلط فہمی کے نتیجے میں دے رہے ہیں، تو اس مال کو نہیں لینا چاہیے۔ ورنہ مال کا جو ہے وہ ایک یہ بھی تحفظ کا ایک ذریعہ ہے۔ کسی سے مال نہ لینا عام طور پر اس میں مقاصد اچھے ہوں، یہ اچھا عمل ہے، اس لیے لیتا کہ اس سے میری عزت متاثر نہ ہو، لوگوں کے سامنے میں چھوٹا نہ بن جاؤں، لوگ مجھے ناجائز استعمال نہ کریں، میں اللہ کے رسول کی صحیح طرح اطاعت کر سکوں، امر بالمعروف نہی منکر کا فریضہ ادا کر سکوں، اور لوگوں کا مال ضائع نہ ہو، محفوظ رہے، لوگ مجھے دینے کی بجائے اپنی ضرورتیں اس سے پوری کر سکیں، اور مال سے جو مقاصد ہیں وہ پورے کے پورے اس سے حاصل کر سکیں، یہ تو ایک اچھا کام ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص لوگوں سے مال اس لیے نہیں لیتا کہ میں ان پر اپنے آپ کو بڑا ثابت کر سکوں، تکبر کر سکوں، یا میں ان کے سامنے یہ نمائش و نمود کا اظہار کر سکوں، ریاکاری کا اظہار، یا اس سے جو ہے میں اپنے بخل پر تحفظ کر سکوں، یعنی اپنے بخل کا تحفظ کر سکوں، یہ اگر مقاصد ہیں، اور اپنے آپ کو وہ احسان سے روکنا چاہتا ہے، نیکی سے روکنا چاہتا ہے، تو پھر مال نہیں لیتا، تو یہ قابل مذمت ہوتا ہے کہ مال اس لیے کسی نہ لے تاکہ ان پر فخر کر سکے، تکبر کا اظہار کر سکے، ان کے سامنے اپنا بڑا پن ظاہر کر سکے، ریاکاری دکھاوے کا اظہار کر سکے۔ اور بخل کا اظہار کیسے کرے گا کہ جب لوگوں سے نہیں لے گا تو ان کو دینا بھی نہیں پڑے گا، لے گا تو پھر کچھ دینا بھی پڑے گا، اور ایسے ہی اگر لوگ دیں گے تو ان کی طرف سے اس پر احسان ہوگا، تو پھر یہ بھی نہیں چاہتا کسی پر یہ احسان کرے۔ تو اس طرح کے مقاصد اس کے ذہن میں ہوں تو پھر مال لینا نہ لینا کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک پہلو ہے کہ جس میں مال کے تحفظ کے لیے کچھ اقدامات کا، کچھ امور کا، کچھ اسباب کا حکم دیا گیا ہے کہ جن پر عمل پیرا ہو کے مال کا تحفظ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو یعنی وہ درء المفسدہ کا ہے کہ فساد کو ختم کیا جائے، ایسے ذرائع وسائل سے روکا جائے، ایسے کاموں سے منع کیا جائے جو مال کے فساد اور خرابی کی طرف لے جاتے ہیں، جن کے ذریعے سے مال ضائع ہوتا ہے۔ وہ ذرائع وسائل یا وہ کام جو مال کو خراب کرتے ہیں یا خرابی کی طرف لے جاتے ہیں، ان میں ایک ذریعہ مال پر زیادتی ظلم کا ہے۔ کوئی شخص مال پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس مال کو یعنی ناجائز طریقے سے حاصل کرتا ہے، یہ مال پر ظلم و زیادتی ہے۔ یہ ایسا یعنی ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے مال ضائع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا بینکم، تو اس میں باطل طریقے سے مال کھانے سے منع کیا گیا ہے کہ ہر قسم کا باطل طریقہ، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا بینکم عن تراض، باطل طریقے سے مال نہ ہو۔ تو باطل طریقے جتنے بھی ہیں سارے سارے اس میں شامل ہیں، کوئی خاص کوئی ایک طریقہ مراد نہیں باطل۔ ویسے تو قرآن مجید نے سود کو حرام کر دیا، سود بھی ایک ناجائز ذریعہ ہے کسی کا مال کھانے کا، اس کو حرام کر دیا، ایسے ہی حرام کر دیا، یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔
ڈاکے کو حرام کر دیا ہے، یہ بھی ناجائز مال کھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ کوئی آدمی چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، یا سود کے ذریعے سے مال کماتا ہے، کسی کا مال جو ہے وہ غصب کر کے کھاتا ہے، کسی کو دھوکہ دے کے اس کا مال حاصل کرتا ہے، یہ ساری صورتیں باطل طریقے سے مال کھانے کی ہیں۔ قرآن نے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل کے اندر یعنی سارے ہی ناجائز طریقے شامل کر دیے، چوری کو حرام کر دیا اور چور کی سزا مقرر کر دی، ایسے ہی ڈاکے کے ذریعے سے لوٹ مار کر کے کوئی آدمی کسی کا مال ہتھیاتا ہے، اس کو بھی حرام کر دیا اور اس کی سزا مقرر کر دی۔ ان الذین یحاربون اللہ ورسولہ یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف۔ اس آیت میں محاربہ کا ذکر کیا ہے۔ محاربہ یعنی ایک فساد ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو قتل بھی کیا جاتا ہے، ان کا جانی نقصان، مالی نقصان، ان کی عزتوں پر حملہ، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ڈاکہ کے ذریعے سے کسی کا مال ہڑپ کرتا ہے، کسی کا مال حاصل کرتا ہے، تو اس کو ایک بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے اور اس کی بڑی سخت سزا رکھی گئی ہے۔ بلکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی سزا جو ہے وہ ان لوگوں سے بڑی ہے جو شرعی احکام پر عمل نہیں کرتے، ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر شرعی احکام کا کوئی انکار کرے تو اس کا نقصان اس کا ذاتی ہے، اپنا نقصان ہے، کہ شریعت کو نہیں مان رہا، احکام کا انکار کر رہا ہے، کافر ہے۔ تو ان سے قتال کی بجائے ان سے قتال بڑا ہے جو لوگوں کی جان، مال اور عزتوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں۔ اس لیے ان سے باقاعدہ قتال کیا جائے اور ان کو پکڑا جائے اور ان کو بڑی یعنی سخت سزائیں دی جائیں جیسے قرآن نے ذکر کی۔ تو بہرحال یہ ایک ڈاکہ ان لوگوں کے مال کھانے کا بہت بڑا ایک ذریعہ ہے، اور لوگوں کو اس میں خاص کر خوف و ہراس سے مبتلا کیا جاتا ہے، زبردستی مال ان سے لیا جاتا ہے اپنی قوت کے بل بوتے پر، تو اس کی سزا مقرر کی ہے۔ تو یہ بھی مال پر ایک زیادتی کی صورت ہے کہ کوئی شخص یعنی چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، تو اس پر جو ہے وہ شریعت نے سزائیں مقرر کی ہیں۔ باقی کچھ اور ذرائع جن کی کوئی سزائیں تو مقرر نہیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ ایک جرم ہے، اس میں یعنی جو شخص کسی کا مال کسی بھی ناجائز طریقے سے لیتا ہے تو حاکم کی یا عدالت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سامان اس کو واپس کرائے۔ کوئی کسی کے مال پر یا پلاٹ پر، کوئی مکان پر، زمین پر قبضہ کر لیتا ہے تو اس کو واپس دلانا، یا کسی بھی ناجائز طریقے سے دھوکے سے کسی کا مال وہ چھین لیتا ہے، حتیٰ کہ چوری کر لیتا ہے، تو چوری کا مال پہلے یعنی اس کو ثابت کرنا اس نے کتنا مال چرایا ہے، پھر صاحب مال کو واپس کرانا، یعنی یہ ایک اس کو کہتے ہیں نا اس کی ضمانت باقاعدہ، کہ اس کو اس کے ذمے اس کی واپسی یہ ضروری قرار دی جاتی ہے کہ وہ جو مال اس نے ناجائز طریقے سے لیا ہے تو وہ واپس کرے، غصب سے لے، چوری سے لے، یا کسی کو دھوکہ کر کے لے، تو وہ اس کو واپس کیا جائے۔ تو بہرحال یہ طریقہ جو ہے وہ مال کی حفاظت کا ہے کہ جو زیادتی کرنے والا ہے اس کو سزا دی جائے۔ اللہ کے ہاں وہ مجرم بنتا ہے جس کی سزا نہیں دنیا کی، آخر کی سزا تو ہے کہ اللہ کے ہاں وہ گنہگار ہے، اللہ کی سزا کا وہ مستحق بن گیا، اور اگر اس کے پاس مال پایا جائے یا پتہ چل جائے، ثابت ہو جائے، تو پھر عدالت یا حاکم جو ہے اس مال کو واپس کرائے۔ تو یہ مال کی تحفظ کی یہ مختلف صورتیں، اور مال کی زیادتی جو ہے یعنی مال پر جو زیادتی ہے اس کی صورت ایک ٹیکس کی صورت میں ہے، ٹیکسوں کی صورت میں ہے، یہ بھی مال پر زیادتی ہے۔
ٹیکس لینے والے کو یعنی بڑا ظالم کہا گیا ہے، ایک بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ ٹیکس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ٹیکس لوگ جو ہیں وہ انفرادی طور پر لیتے ہیں، ہمارے ہاں اس کا نام رکھتے ہیں لوگ، کہتے ہیں یہ کیا ہے، جگہ ٹیکس، کہتے ہیں کہ جگہ ٹیکس، اس نے ایسے جگہ لگایا ہوا ہے، تو یہ نجائز ٹیکس ہوتے ہیں نا، کہ ایسے ہی گزرنے والوں مسافروں کو روک لیا جائے، کوئی جانور لے کے جا رہا ہے، کوئی مال تجارت لے کے جا رہا ہے، کوئی اور چیز لے کے جا رہا ہے، تو رستے میں روک کر ان سے باقاعدہ ٹیکس لیا جائے، اور یہ ٹیکس ایسے ہوتے ہیں کہ جو حکومت کی طرف سے مقرر نہیں ہوتے، لوگوں نے اپنے لگائے ہوتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ کئی علاقوں میں کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنا تسلط قائم کر لیتے ہیں، یعنی اپنی قوت کی وجہ سے وہ وہاں لوگوں پر مسلط ہو چکے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے سامنے کو کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں کرتا، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں نقصان ہو جائے گا، ان کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو وہ جس جگہ بھی اپنی طرف سے کچھ عالم مقرر کر دیں وہ ٹیکس لیتے رہتے ہیں، وہ دیتے رہتے ہیں، ایسے ہی بلا وجہ ہی کوئی وجہ نہیں ہوتی، تو یہ بھی لوگوں کا مال جو ہے باطل طریقے سے کھانے میں آتا ہے۔ باقی حکومتوں کے ٹیکس بھی ہوتے ہیں، حکومتوں کے ٹیکس جو ہیں وہ اصل تو نہیں ہونے چاہیے، یعنی اصل میں تو نہیں ہونے چاہیے، لیکن بعض دفعہ ایک ضرورت بن جاتی ہے، ضرورتوں کی بنیاد پر یہ ہو سکتے ہیں، جیسا کہ اسلامی حکومت کے اندر اصل جو ذرائع آمدن ہے نا، جو پہلے تھے اس وقت وہ نہیں رہے، مثلا اس وقت زکوٰۃ کا مال جمع ہوتا تھا، مال غنیمت، مال فے، اس طرح جزیہ اور خراج وغیرہ یہ چیزیں جمع ہوتی تھیں، ذرائع تھے، تو بعد میں ویسے حکومتوں نے ان میں اضافہ بھی کیا، مثلا حکومت جو ہے وہ خود کچھ ایسے کاروبار شروع کرتی ہے، ایسے منصوبے شروع کرتی ہے جو حکومت کے لیے آمدن کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ مثلا ہمارے ہاں ایئر لائن ہے تو یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اسی طرح ریلوے ہے یہ بھی ایک ذریعہ ہے، باقی یہ ٹرانسپورٹ ایک بہت بڑا یہ بھی ایک ذریعہ ہے، حکومتی بسیں پہلے چلتی تھی باقاعدہ جی ٹی ایس کے نام سے، اور حکومت کمائی کا ایک ذریعہ تھا، اس طرح مثال کے طور پر یہ وابڈا کا محکمہ ہے، ڈاک کا محکمہ ہے، اس طرح دیگر جو محاکم ہیں یہ کمائی کا ذریعہ ہوتے ہیں باقاعدہ، لیکن ہمارے ہاں اصل میں المیہ یہ ہے کہ جو بھی محکمہ قائم ہوتا ہے بعد میں خسارے میں چلا جاتا ہے، ہوتا تو کمائی کے لیے ہے لیکن بعد میں اعلان آ جاتا ہے کہ یہ محکمہ خسارے میں چلا گیا، جبکہ یہی کام مثلا ٹرانسپورٹ کا کام ہے، یہ کوئی پرائیویٹ کمپنی کرتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، وہ تو اپنے مال میں اضافہ کر لیتے ہیں، اگر کسی کی ایک بس ہے تو سال بعد وہ ایک نئی بس بنا لیتا ہے، پھر وہ ایسے بڑھتے بڑھتے جو ہے کئی بسوں کا مالک ہو جاتا ہے، اگر یہی ریلوے جو ہے وہ کسی پرائیویٹ کمپنی کو دے دی جائے تو وہ بہت بڑے اس سے منافع کمائیں گے، پیسے کمائیں گے، ایئر لائن دے دی جائے تو پھر ہی منافع ہوگا، لیکن یہ ہمارے ہاں خسارے میں جاتے ہیں، حقیقت میں جانے نہیں چاہیے، یہ صحیح طرح مانداری کے ساتھ ان میں کام کرنے والے جو ہیں وہ صحیح اپنی ذمہ داری اگر پوری کریں تو یہ خسارے میں نہیں جائیں، حکومت کے لیے ذریعہ آمدن بنے، لیکن بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی نقصان میں چلی جاتی ہیں، باقی پھر حکومت کے جو معاملات ہیں نظام ہے وہ چلانے کے لیے حکومت کے پاس کیا رہ جاتا ہے، ٹیکس، اس لیے پھر ٹیکسوں پر ہی زور دیا جاتا ہے، حالانکہ شرعی طور پر یہ ٹیکس جو ہیں وہ نہیں ہے، یعنی حکومتوں کے جو اصل ذرائع ہیں وہی انہیں اختیار کرنے چاہیے، یا ایسے جو کاروباری منصوبے ہیں نفع بخش منصوبے وہ بنانے چاہیے تاکہ حکومت کے ذرائع آمدن میں اضافہ ہو، باقی ٹیکس جو ہے وہ مجبوری کی صورت میں ہی ہوتا ہے، جیسے کہ کسی مسلمان ملک میں کوئی مسئلہ جو ہے دفاع کا بن جاتا ہے، آپ دفاع کے مسائل ایسے ہیں کہ اگر ان کو حل نہ کیا جائے تو پھر باقی کام بھی سارے یہ ختم ہو جائیں گے، مجروح ہوں گے، یعنی سارے متاثر ہوں گے، اس لیے دفاع بڑا اہم ہے، کوئی دشمن جو ہے ملک پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کا دفاع کرنا، اس کو روکنا، یہ یعنی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، اگر ریاست کے پاس دفاع کے لیے کچھ نہ ہو پھر مالدار جو ہیں وہ اپنا سب کچھ ادا بھی کرتے ہیں، مثلا زکوٰۃ، عشر، ہر چیز، تو پھر مالداروں پر مزید حکومت کوئی ٹیکس لگائے، یہ صرف اس لیے کہ ایک جو عمومی دفاع ہے اپنی قوم کا، ملک کا،
یہ کلی مسلط ہے. باقی لوگ جو مالدار ہیں ان کی مسلطیں یہ جزئی ہیں، یہ جزئی مسلطیں ہیں. تو جب کسی وقت کلی مسلط جزئی سے ٹکرا جاتی ہے تو پھر کلی جو مسلط ہے اس کو مقدم رکھا جاتا ہے. یعنی ملک کے دفاع کے لیے پھر مال جو لیا جائے گا تاکہ دفاع کی ضرورتیں پوری کر کے جو بڑا مقصد ہے مسلمانوں کے، اسلام کے دفاع کا، ملک کی دفاع کا، وہ پورا کیا جا سکے. ایسے کسی وقت اور بھی ضرورتیں کوئی آ سکتی ہیں، جس طرح کہ ہنگامی حالات بن جاتے ہیں، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، بہت سا نقصان اس طرح ہو جاتا ہے. یا لوگ جو ہیں بعض دفعہ کسی خاص وبا کی وجہ سے فقر و فاقہ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کو کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں مل رہی، اور لوگ جو ہیں وہ اب ان کے پاس مال ہے لیکن دے نہیں رہے، تو پھر یعنی ان سے ان کی رضامندی کے بغیر ہی مال کچھ حاصل کر کے یہ ضرورتیں پوری کرنی ہیں. یعنی یہ مخصوص حالات میں صرف بعض اہل علم نے ان کا مخصوص حالات میں جو ذکر کیا ہے، جیسے امام الحرمین عبد الملک الجوینی نے یہ ذکر کیا ہے. ان کی کتاب جو ہے وہ ایک تو البرہان فی اصول الفقہ ہے، ایک ان کتاب الغیاثی کے نام سے مشہور ہے. اس میں انہوں نے یعنی خاص کر حکمرانوں کے لیے کچھ تدبیری امور کا ذکر کیا ہے، اور اس میں اس طرح کے کچھ مسائل بیان کیے ہیں. اور اس میں اصل کوئی خاص دلیل ذکر نہیں کی، بلکہ شریعت کے عمومی دلائل اور شریعت کے مزاج کو سامنے رکھ کے کہ شریعت کے جو احکام ہیں یا اس کا جو مزاج ہے اس میں بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ ایک اہم مقصد ہوتا ہے. تو ضرورتیں جو ہوتی ہیں جس قدر اہم ہیں اسی قدر ہی ان کے لیے کام جو ہے زیادہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی طرف توجہ دینے کی، ان کو دوسروں پر ترجیح دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے پر ملک کی دفاع اور ایسے ہی کوئی خاص ہنگامی حالات کے مطابق مالدار لوگوں سے پھر ان کی رضامندی کے بغیر زائد مال یعنی لیا جا سکتا ہے. یہ مخصوص صورتیں ہیں. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی لے گا تو یہ کیا ہوگا، خواہ کوئی انفرادی طور پر لے یا کوئی حکومت لے ناجائز طریقے سے مال یا کوئی ٹیکس، تو یہ کس میں آئے گا، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل کے تحت ہی آئے گا. تو اس طرح جو ہے وہ یہ مال پر یعنی زیادتی اور ظلم کی ایک صورت ہے جسے منع کیا گیا تاکہ مال جو ہے وہ ضائع نہ ہو. اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ مال کو فضول خرچی سے بھی منع کیا گیا ہے. یعنی مال جو ہے وہ فضول کاموں میں خرچ کرنا، جس کو ہم تبذیر یا اسراف کہتے ہیں. ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین ولا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. یہ آیات ہیں، ان میں مال کو یعنی ضائع کرنے سے منع کیا گیا ہے، فضول کاموں میں لگانا. تبذیر اور اسراف یہ دو لفظ ہیں. اسراف بھی ناجائز ہے، تبذیر بھی ناجائز ہے. اگرچہ تبذیر جو ہے اس میں مال کا زیادہ ہوتا ہے. اسراف میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی ضروریات میں مال خرچ کرتا ہے لیکن زیادہ کر لیتا ہے. مثلا کھانے پینے میں وہ 500 خرچ کرے تو اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو وہ 700 کر لے، 1000 کر لے، یہ اسراف میں چلا جائے گا. ایسے یعنی اس کے علاوہ اور بھی ضرورتیں ہیں. اگر کپڑے کی ضرورت جو ہے وہ 5000 سے پوری ہو سکتی ہے، کوئی شخص اس میں 10000 خرچ کر لے، یہ اسراف میں چلا جائے گا. اصل اس کی جو ضرورت ہے اس میں ایک حد سے آگے بڑھ جائے. جیسے جو ہے وہ بعض اہل علم نے اس کی مثال یہ بھی دی ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ پنکھے چل رہے ہیں، اگر ہمیں ضرورت جو ہے وہ 4 پنکھوں کی، ہم نے 6 جلا دیے تو پھر 4 تو ہماری ضرورت بن گئی اور 2 جو ہیں وہ اسراف میں آئیں گے. اگر یہ صورت بن جائے کہ ہم یہ سارے کے سارے پنکھے چلا کے باہر چلے جائیں اور یہ چل رہے ہوں تو یہ کیا ہوگا، یہ تبذیر میں چلا جائے گا. تو تبذیر میں کیونکہ وہ ضرورت ہی نہیں ہوتی،
جائز کوئی کام ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری جائز ہوتے ہیں، لیکن ان میں بعض دفعہ مال اس طریقے سے خرچ کرنا کہ ضرورت نہ ہو، یا پھر نجائز کاموں میں، فضول کاموں میں مال خرچ کرنا، وہ تو بلا اللہ اس میں آ جائے گا۔ کوئی شخص جو ہے وہ شادی کے موقع پر خرچ کرتا ہے تو اس میں بہت زیادہ خرچ کر دیتا ہے، وہ اسراف میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر وہ ڈھول ڈھمکے میں، گانے بجانے میں، رقص و سرود میں پیسہ ضائع کر رہا ہے تو یہ تبذیر میں آ جائے گا، یعنی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے بالکل، بلکہ نجائز کاموں میں کر رہا ہے۔ اس لیے مال کے تحفظ کے لیے فضول خرچی سے، اسراف اور تبذیر سے منع کر دیا۔ یہ بھی مال کے تحفظ کی ایک صورت ہے۔ اسراف جو ہوتا ہے وہ ویسے تو یہ قرآن نے بھی ذکر کر دیا، حدیث میں آپ نے منع کر دیا، جس میں آتا ہے ان اللہ کارہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال، مال کو ضائع کرنے سے منع کیا ہے۔ مال کا ضیاع جو ہوتا ہے وہ آدمی یعنی کسی کا کرے تو پھر بھی نجائز ہے، اپنا کرے تو پھر بھی نجائز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ قرآن نے کہا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ سفہاء کو ان کے مال نہ دو۔ سفہاء میں کون لوگ آتے ہیں؟ بچے آتے ہیں چھوٹے، اور اسی طرح ایسی کچھ عورتیں بھی آ جائیں گی جن کو مال خرچ کرنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایسے کو کم عقل لوگ بھی آ جائیں گے جو صحیح طرح مال میں تصرف نہیں کر سکتے، یعنی نابالغ بچے، اور اس طرح یعنی اس میں کچھ عورتیں نا تجربہ کار اور کچھ مرد بھی جو صحیح تصرف نہیں کر سکتے، وہ مال کو ضائع کریں گے۔ اس لیے اللہ نے کہا سفہاء کو ان کے مال نہ دو، کس لیے؟ کیونکہ مال کو ضائع کریں گے۔ اگر یہ مال اصل میں جن دوسروں کا ہے نا، اس کے تحفظ کے لیے ان کو دینے سے منع کیا گیا ہے کہ وہ ضائع کر دیں۔ تو جیسے یعنی کوئی شخص کسی کا مال ضائع نہیں کر سکتا، ویسے اپنا بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ اگر سفہاء کے مال کے تحفظ کے لیے ان کی صفات کی وجہ سے روک دیا گیا ہے کہ ان کے مال نہ دو، تو کسی آدمی کو خود اجازت کیسے ہے کہ وہ اپنے مال کو صفات کے ساتھ خود خرچ کرتا رہے؟ کہ جب وہ خرچ کرے تو اس میں عقل مندی سے کام نہ لے، شعور سے کام نہ لے، بلکہ وہ اس میں بیوقوفی سے اپنے مال کو ضائع کرتا رہے۔ یہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ کوئی صفات کی وجہ سے اللہ ان کو جن کا مال ہے دینے سے منع کر رہے ہیں تاکہ مال کو وہ ضائع نہ کرے۔ اس لیے خود بھی کوئی آدمی اپنے مال پر زیادتی نہیں کر سکتا۔ یہ فضول خرچی، یہ اسراف وغیرہ، یہ سارا اسی میں آئے گا کہ اللہ نے یعنی منع کر دیا۔ اس کا تعلق انسان کے اپنے نفس سے نہ خود یہ کام نہ کرے۔ جبکہ پہلی سورت جو ہم نے بیان کی ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اس میں دوسروں کا مال نجائز طریقے سے کھانا ہے، کہ دوسروں کا مال نجائز ذرائع سے کھانا یہ بھی مال کا ضیاع ہے، اور اپنے مال کو خود اسراف، فضول خرچی، نجائز کاموں میں بیوقوفی کے ساتھ یعنی شعور کے بغیر استعمال کرنا، یہ بھی مال کے ضیاع کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے مال کے تحفظ کے لیے کچھ یعنی ایسے کام منع کر دیے جو مال کو ضائع کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک تو ہر مال کا جو ہے وہ ضیاع، جیسے ہم نے پہلے چیزیں بیان کر دی نا، تیمن سود کو حرام کر دیا، اسے مال کا ضیاع ہے، چوری ڈاکہ، یہ ساری چیزیں۔ ایک اس کا ذریعہ مال کے ضیاع کا جو ہے وہ جوا بھی ہے۔ جوا اللہ نے قرآن میں حرام کیا ہے، اور اس کے نقصانات وہی بیان کیے ہیں جو شراب کے ہیں، شراب والے نقصانات بیان کیے ہیں۔ تو یہ جوا جو ہے اس کو منع کیا، کس لیے؟ کہ یہ بھی مال کے ضیاع کا ذریعہ ہے، اس سے مال ضائع ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں جوا کھیلنے والے لوگ باقاعدہ کوئی محنت نہیں کرتے، یہ نہیں کہ اپنے ہاتھ سے کام کر رہا ہو،
کوئی چیزیں تیار کر رہا ہو، کوئی کاشتکاری کر رہا ہو یا تجارت کر رہا ہو، بلکہ ان کا انحصار کس پر ہوتا ہے؟ قسمت آزمائی پر۔ وہ جوا کھیل لیں گے تو یہ رسک ہی ہوتا ہے نا کہ یا تو مال آ گیا یا پھر چلا گیا۔ اس طرح مال ضائع ہوتا ہے۔ مال کے تحفظ کے لیے جوے سے منع کر دیا۔ جوا جو ہے وہ کیا ہے؟ جوے کی کیا صورت ہے؟ کون سی صورت ممنوع ہے جوے کی؟ ہمارے ہاں یعنی جوے کی صورتیں جو ہیں نا وہ زیادہ کچھ مشہور ہیں، انہیں کو جوا سمجھا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے بس۔ جیسا کہ کئی لوگ دیکھتے ہیں نا کہ کچھ کلبوں کے اندر لوگ بیٹھتے ہیں باقاعدہ، وہ یعنی کھیل کھیلتے ہیں، ایک ریس ہوتی ہے، اس کو ریس کہتے ہیں، وہ کھیلتے ہیں، اس کے نتیجے میں یعنی جو جیت جاتا ہے وہ پھر مال لے لیتا ہے، دوسرے کا مال وہ بغیر کسی معاوضے کے لے لیتا ہے، تو کوئی عوض نہیں نا۔ کسی کا مال آپ جائز طریقے سے لیں گے تو کسی عوض میں لیں گے نا، کس عوض میں آپ لے رہے ہیں؟ آپ نے کوئی تجارت کی ہے، پیسے دیے ہیں، یا کوئی محنت کی ہے جس کی عوض میں آپ مزدوری لے رہے ہیں، یعنی کس معاوضے مال لے رہے ہیں؟ اصل میں اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہے، یہ صرف قسمت آزمائی ہے کہ کھیل میں ایک آدمی جیت گیا، ایک ہار گیا، تو جیتنے والا جو ہے دوسرے کا مال وہ بغیر اپنے استحقاق کے لے لیتا ہے۔ لیکن جوے کے اندر جو ہے وہ صورتیں جو زمانہ قدیم میں تھی چلتی رہی، آج اس کی بے شمار صورتیں نئی آ گئی، یہ بھی ساری کی ساری اس میں ہیں، یعنی نئی اور پرانی ساری صورتیں جو ہیں وہ جوے کی ہیں۔ ایسا کوئی بھی کھیل یا ایسا کوئی بھی کام، ایسا کوئی کاروبار جس کی بنیاد جو ہے وہ صرف قسمت آزمائی پر ہے، وہ جوے میں آئے گا۔ تو جوا جو ہے وہ شریعت کے اندر حرام ہے، اور اس کو مال کے تحفظ کے لیے حرام کیا گیا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں انعامی اسکیمیں یہ ساری ساری جو ہے وہ جوے کی ہوتی ہیں۔ انعامی اسکیمیں یہ نکلتی ہیں نا کہ تم فلاں جو اسکیم ہے اس میں شامل ہو جاؤ، اور اس میں تم ایسے کرو کہ بعض مقابلے ہوتے ہیں، مقابلے اخبارات میں مقابلے آتے ہیں، پھر اس طرح ٹیلی ویژن پر مقابلے ہوتے ہیں، موبائل پر مقابلے ہوتے ہیں۔ جو شخص اتنے منٹ استعمال کرے گا اس کو یہ انعام دیا جائے گا۔ تو لوگ اس اعلان کو سن کر کیا کرتے ہیں؟ اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ استعمال، کس امید پر کہ ہمیں انعام مل جائے گا۔ تو یہ صورتیں جو ہیں یہ بھی جوئے میں آتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسے مقابلے جو رکھے جاتے ہیں، کسی بھی وہ سطح پر مقابلے ہوں، جن میں لالچ دیا جاتا ہے کہ آپ اس میں شریک ہو جائیں تو جو یہ کام کرے گا اس کو یہ انعام ملے گا، مل سکتا ہے۔ تو سب کو تو نہیں ملتا، ملنا تو ان میں سے چند کو ہوتا ہے، لیکن امید پر سارے لوگ شریک ہو جاتے ہیں۔ ایسے جو ہے وہ ہمارے ہاں یہ انعامی بانڈز چلتے ہیں، یہ ٹکٹیں ملتی ہیں، تو یہ بھی قسمت آزمائی پر ہی کاروبار ہوتا ہے، کوئی کاروبار نہیں ہوتا باقاعدہ۔ یہ قسمت آزمائی ہوتی ہے نا کہ ہم یہ کاروبار کر رہے ہیں، یہ پیسے یا نہیں لگا رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم یہ پیسہ لگا رہے ہیں، سرمایہ لگا رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں کوئی کاروبار نہیں ہوتا، انہوں نے کچھ پیسہ لگایا ہوتا ہے۔ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ چلو نام ہی ملا تو کوئی شاید نہیں، کوئی نقصان ہو جائے گا، لیکن اس امید پر وہ پیسہ لگاتے ہیں کہ ہمیں انعام مل جائے گا، یعنی قسمت پر ان کا انحصار ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو بڑا انعام مل بھی جاتا ہے، اتنے لوگوں سے مال اکٹھا کیا جاتا ہے۔ یہ اسکیمیں پرائیویٹ بھی ہوتی ہیں اور حکومت بھی شروع کرتی ہے۔ حکومت کے لیے یہ بہت بڑا ایک ذریعہ آمدن ہوتا ہے۔ جب حکومتوں کو مال کی ضرورت ہوتی ہے، سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس طرح کی وہ اسکیم کا کوئی اعلان کر دیتے ہیں، انعامی اسکیم کا، لوگ وہ دھڑا دھڑوں سے پیسے لگاتے ہیں۔ لوگ بھی کیونکہ کثرت ہوتی ہے، بہت زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو ان سب کا سرمایہ اکٹھا ہو کے جو ہے بہت بڑی مقدار میں بن جاتا ہے، اور اس سے وہ کمپنیاں ہوں یعنی پرائیویٹ یا حکومتی، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یعنی اس سرمایے سے کچھ نہ کچھ لوگوں کو وہ انعام بھی دے دیتے ہیں۔ اس کی کیونکہ مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جو پیسہ آپ نے دیا وہ آپ کو ملتا ہی نہیں، وہ تو ضبط ہو گیا، لینے والوں نے بغیر وجہ کے وہ لے لیا اور آپ کو کوئی انعام ہی نہیں ملا۔ لیکن جن کو انعام ملا ہے وہ کس لیے ملا ہے؟
انہوں نے پیسہ تو دیا مثلاً 1000 روپیہ، لیکن لاکھوں میں ان کو مل گیا، ایک کس بدلے مل گیا؟ صرف قسمت آزمائی ہے، قسمت آزمائی کے نتیجے میں مل گیا، جو ایک یعنی جوئے کی شکل ہے۔ اور کچھ اسکیمیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو مال آپ نے دیا ہے وہ واپس وہ تو مل جاتا ہے لیکن انعام نہیں ملتا۔ لیکن جو شخص جو ہے اس میں شریک ہوتا ہے اس کی سوچ اصل یا بنیاد جو ہے سب جوئے بھی ہوتی ہے کہ میں بھی شریک ہو جاتا ہوں، پیسے اس نے تھوڑے لگائے ہوتے ہیں، خواہ بعد میں مل بھی جائیں، لیکن اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے اس پر بہت سا مال مل جائے گا۔ اگر ایک شخص نے 5000 لگایا ہے، 10,000 لگایا، لیکن اس کو پیسہ مل گیا مثلا 10 لاکھ، تو یہ کس یوز میں اس کو مل گیا؟ اس نے کوئی کاروبار نہیں کیا، تھوڑے سے پیسے لگا کے اتنا مال اس کو قسمت آزمائی پر مل جاتا ہے۔ تو بہرحال جس کاروبار کی بنیاد جو ہے وہ قسمت آزمائی ہوتی ہے کہ مل بھی سکتا ہے نہیں بھی ملتا، تو وہ جوئے میں آتا ہے۔ اس لیے جوئے کی شکلیں جو پرانی تھی وہ ہوں، یہ آج جو موجود ہیں، کہ آج لوگوں نے جوئے کی اور سود کی اتنی نئی صورتیں بنا دی ہیں کہ ان کے اندر جوا یا سود ہے یا نہیں۔ ایک آدمی صرف فائدہ دیکھتا ہے کیونکہ اس کو لالچ دیا جاتا ہے کہ آپ اس میں شریک ہو جائیں، بس اس میں آپ کو یہ مل جائے گا، یہ مل جائے، صرف فوائد ہی بیان کیے جاتے ہیں۔ اور جو شرکت کرنے والا ہے وہ صرف فوائد دیکھتا ہے کہ مجھے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور اس میں رضامندی دیکھتا ہے کہ وہ بھی رضامند ہے، میں بھی رضامند ہوں، یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو اس میں کون سی بات ہے۔ حالانکہ کسی بھی کاروبار کے اندر فائدہ صرف یہ اس کے جواز کی دلیل نہیں ہوتا۔ مثلا ایک آدمی چوری کرتا ہے، چوری کس لیے کرتا ہے؟ فائدے کے لیے کرتا ہے، تو کیا اس سے وہ چوری جائز ہو جائے گی؟ یا کوئی آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے کہ مجھے یہ فائدہ حاصل ہوگا، تو اس سے ڈاکہ جو ہے وہ جائز تو نہیں ہو جائے گا۔ اس لیے صرف فائدہ جو ہے، جیسے ہمارے ہاں یہ اسکیمیں انشورنس کی چلتی ہیں، تو جو لوگ خاص کر ان کی طرف سے مارکیٹنگ کرتے ہیں نا، وہ اس طرح کی دلیلوں سے مطمئن کرتے ہیں کہ آپ کو جو بہت بڑا فائدہ ہوگا اس سے، اور وہ پھر آگے دوسروں کو قائل بھی کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ بنیاد جو ہے وہ صرف فائدے کو بنا کے لوگوں کو اس میں شامل کر لیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ رضامندی ہے ہماری، کیونکہ ہم رضامندی سے دے رہے ہیں تو کیا حرج ہے؟ کوئی کاروبار خواہ اس کا تعلق سود سے ہے، جوے سے ہے، نہ تو صرف فائدے کی وجہ سے جائز ہوگا اور نہ صرف رضامندی سے جائز ہوگا، کیونکہ رضامندی جو ہے وہ اس کام کے اندر شرط ہے جو شرعی طور پر جائز ہو۔ جیسے قرآن نے کہا الا ان تکون تجارتا عن تراض، کہ تجارت ہونی چاہیے اور وہ رضامندی سے۔ لیکن اگر کوئی آدمی سودی کاروبار کرتا ہے اور اس میں رضامندی ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سود جی فلاں آدمی اتنا دینے کے لیے تیار ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ کہ اس کی رضامندی اس کو جائز نہیں کر دے گی۔ جیسا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے کسی عورت سے زنا کیا ہے، تو میں نے تو رضامندی سے کر لیا ہے نا، تو رضامندی سے کرنے میں کیا حرج ہے؟ رضامندی اس کے جواز کی دلیل نہیں ہے۔ جیسا کہ یورپ کا یہ نظریہ ہے، ان کی سوچ ہے، یورپ کے اندر اصول یہی ہے کہ اگر آپ برائی رضامندی سے کریں تو وہ جرم نہیں ہے، اگر رضامندی سے بغیر کریں تو پھر یہ جرم بن جائے گا۔ ان کے ہاں زنا بدکاری یہ جرم کب بنتا ہے؟ جب رضامندی کے بغیر، اگر جس کو جبر کہتے ہیں، اگر رضامندی سے ہو تو پھر وہ کوئی جرم نہیں ہے۔ اور یہ سوچ ہمارے ہاں بھی کافی پائی جاتی ہے، کئی لوگ باقاعدہ اس کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کے مشن میں یہ شامل ہے، لوگوں کے اندر یہ بات پھیلاتے ہیں کہ رضامندی سے یہ سارے نجائز کام کرتے جاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل کام نجائز تو اس وقت ہوتا ہے جب جبر ہو۔ اس لیے ہمارے ہاں یہ جو واقعات ہوتے ہیں نا زنا وغیرہ کے، اس میں وہ جرم اس لیے بناتے ہیں کہ یہ جبر ہوا ہے، لیکن رضامندی سے کتنی بدکاری ہو جائے، زنا ہو جائے، اس پر کوئی شور نہیں مچتا، کیونکہ وہ تو رضامندی سے ہو گیا۔ رضامندی سے جو بھی آدمی کام کرے شرعی طور پر ناجائز ہے وہ ان کے ہاں جائز ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو یعنی شرعی یہ جو معاملات ہیں جن میں کاروبار کی صورتیں خاص جوے کی صورتیں بنتی ہیں یا سود کی ہیں، ان کو شریعت حرام کیا ہے۔ حرام کا مقصد اصل مال کا تحفظ ہے، اور کسی کی رضامندی ان ناجائز کاموں کو جائز نہیں قرار دے گی۔ وہ کام جس کے اندر قسمت آزمائی پر
اس کام کی بنیاد رکھی جاتی ہے یا اسی پر ہی آدمی انحصار کر کے اس میں کود پڑتا ہے تو وہ جمعے میں آ جائے گا۔ باقی سود جو ہے وہ تو خیر یہ بھی واضح ہے، کوئی شخص جو ہے پیسے پر کیسا آتا ہے، یعنی سود کا تصور کیا ہوتا ہے؟ کاروبار نہیں، کوئی محنت نہیں، پیسے پر پیسہ کمانے کا تصور، آرام سے بیٹھو کوئی کام نہ کرو، اس سے مال کا جو ہے وہ ضیاع ہے، اس کے تحفظ کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے، کیونکہ ایسے جو ہے وہ لوگ کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ ہر ایک جیسے آج کا سوچ بن گئی، ہر آدمی چاہتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے پیسہ اس کو آتا رہے، محنت نہیں کرنی نہ کرنی پڑے، کام نہ کرنا پڑے، جبکہ شریعت کے مقاصد میں یہ شامل نہیں کہ لوگوں کو مال ملے اور بغیر محنت کے ملے، محنت سے کمائیں نا، کاروبار کریں، کاروبار اور قسم آزمائی یا بغیر محنت کے کسی مال کے لینے میں فرق ہے۔ جیسے کفار نے کہا تھا، قرآن نے جب سود کو حرام کیا اور بیع کو جو ہے وہ جائز قرار دیا تو وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص 10 روپے کی چیز نقد لے کے ادھار 12 کی دے دیتا ہے مہینے کے ادھار پر تو یہ جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی سیدھا ہی 10 روپے دے دے مہینے کے بعد 12 دے دے پھر کیا حال ہے؟ 10 روپے دے کے 12 لیکن قرآن نے کہا ہے کہ نہیں، دونوں میں فرق ہے، ایک بیع ہے اور دوسرا سود ہے۔ ایک آدمی نے چیز خریدی ہے نقد، اس نے 10 خریدی، 12 کی اس نے ادھار بیچ دی، اس نے کاروبار کیا، چیز خود خریدی بعد میں آگے بیچ دی۔ لیکن ایک آدمی نے 10 روپے دیے کسی کو، بعد میں مہینے کے بعد 12 لے لیے، کاروبار نہیں ہے، یہ سود ہے۔ تو اس لیے یعنی سود ہو، سودی کو کاروبار ہو یا کوئی جوے کا کاروبار ہے، اس میں نہ تو صرف منفعت کی وجہ سے وہ جائز ہوگا اور نہ صرف رضامندی سے۔ رضامندی ضروری ہے اس کام میں جو شرعی طور پر جائز ہو، اور منفعت وہی معتبر ہوگی جس منفعت کی دلیل ہمیں قرآن حدیث سے ملتی ہے، ورنہ خود ساختہ منفعت یا صرف منفعت کو بنیاد بنا کے کسی ناجائز کو جائز کرنا، کسی حرام کو حلال کرنا، یہ ناجائز ہی رہے گا، اس کو یعنی جائز نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال یہ ہے مختلف یعنی وہ ذرائع اسباب ہیں جن کو شریعت نے منع کر دیا، روک دیا کہ آپ ان کو اختیار نہ کریں، ورنہ پھر جو ہے وہ آپ کا مال جو ہے وہ محفوظ رہے گا، ضائع ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ کیونکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے وہ ان چیزوں میں کافی بریکی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی نے اپنا مال محفوظ رکھا ہے، بعض دفعہ اس مال میں کئی کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں، وہ یعنی جانور آ جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ وہ کیا کرے گا؟ یہ اپنا دفاع ہوتا ہے مال کا۔ مثلا آپ نے مال رکھا ہوا ہے، کوئی کتا آ جاتا ہے، کوئی بلی آ جاتی ہے، وہ مال کو ضائع کر دیتی ہے، تو آپ کیا اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس کو روکیں گے نا، پہلے تو روکیں گے، لیکن اگر مال آپ کا مسلسل ضائع ہو رہا ہے اور وہ نہیں روک رہے تو پھر ان کو مارا بھی جا سکتا ہے۔ ایسے کوئی آدمی اپنی گندم یا وہ غلہ ڈھیر رکھ دیتا ہے اور کیڑے مکوڑے وہ ڈھیر ایسے ہوتا ہے نا، لین لگا کے آ جاتے ہیں تو مال کو ضائع کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ ان کو روک سکتا ہے کیونکہ مال ضائع ہو رہا ہے کیڑوں مکوڑوں کو، یعنی اس وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا کیڑے مکوڑوں کو مارنا یا ان کو ہٹانا، یہ تو بڑی زیادتی ہے، لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ مال ضائع بھی ہو رہا ہے، اس کو بچانا بھی ہے، تو اس کو بچانے کے لیے کیڑوں مکوڑوں کو کس طریقے سے روکا جائے، حتیٰ کہ نوبت ان کو مارنے تک بھی آ جائے تو اچھے طریقے سے مارا جائے، لیکن جلایا نہ جائے، یعنی جلا کر انہیں ختم نہ کیا جائے، اور کوئی طریقے اختیار کر لیے جائے۔ یہ صورت بھی مال کے تحفظ کی ہوگی، یعنی مال کے تحفظ کے لیے اس کی یعنی اجازت ہوگی تاکہ مال کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ اور یہ ہر مختلف مال کی اہمیت کے بعد اس کے وجود یا اس کے حصول، اس کی نشو و نما کے لیے جو اسباب تھے ان کا ذکر ہو گیا۔ اس طرح بعد میں ان کا بیان جو اس کا نقصان بچاتے ہیں، ان سے بچاؤ کا حکم دے دیا، ان سے منع کر دیا۔
پر یہ خیر 5 بنیادی ضروریات تھیں جن کا عام طور پر اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ ضروریات 5 ان کو کہا جاتا ہے، اور یہ یعنی وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر انسان کی دنیا آخر جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی، اتنی اہم ہیں، ان کے بغیر قیام نہیں ہو سکتا، جیسے ہم نے اس سے پہلے وضاحت کر دی ہے۔ باقی اس میں صرف ایک اختلاف یہ رہ جاتا ہے، ان کو سب مانتے ہیں لیکن کیا یہ ضروریات انہی 5 تک ہی محدود ہیں یا اور بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ ان میں اختلاف ہے، کچھ اور ہیں یا یہ 5 ہی ہیں صرف، ان کو پورا کر لیا جائے تو ہم نے مقاصد کی تکمیل کر لی، تحفظ کر لیا، یا کچھ اور ہے؟ تو مطلب یہ کچھ علماء نے یعنی ان 5 کی تائید کی ہے اور کچھ نے کچھ اضافہ کیا ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ کل ہم کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔